evasive denial is amount to admission. اور اس میں کیونکہ یہ سارا آ گیا تو مجھے وہ بھی پروف جو کرنا پڑتا اس کی بھی ان کے جواب دعوے سے ہی ضرورت نہیں رہی، اور باقی انہوں نے پریئر میں سمپلی اسے کہہ دیا جی کہ یہ نہیں بنتا۔ اب اس میں ایویڈنس میں آنے سے پہلے میں آنریبل کورٹ کو جو اس میں ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہیں، کیونکہ کراس میں بار بار انہیں ڈاکومنٹس کا ذکر ہوگا، تو میں پہلے صرف ڈاکومنٹس آنریبل کورٹ کو ڈاکومنٹس سے اسسٹ کرنا چاہوں گا۔ اس میں ڈاکومنٹس میں ایگزیبٹ P1 میں PW1 کے طور پہ آیا، میں نے ایگزیبٹ P1 پیش کی۔ ایگزیبٹ P1 ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹ ہے جو ڈینائڈ نہیں ہے، جو دونوں طرف سے ایڈمیٹڈ ہے۔ اس کا پیج نمبر 3 اگر آنریبل کورٹ ملاحظہ فرما لیں تو پیج نمبر 3 میں وہی جو انہوں نے جواب دعوے میں ایڈمٹ کی ہوئی ہیں انہوں نے ریپروڈیوس کی ہیں یہ لائنز۔ ان لائنز میں جو پیج نمبر 3 لاسٹ پیج ہے اس میں سے باٹم سے اگر آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں تو یہ باٹم سے تقریباً یا ٹاپ اور باٹم دونوں سے مڈ میں آتا ہے۔ مڈ میں لائن نمبر 7 ہے اور اس میں کہا کہ بلا شرک اب مشتری مذکور سالم پلاٹ مبیع بالا کا واحد کامل مالک و قابض بلا شرکت غیرے ہے ہو گیا ہے بحیثیت واحد مالک مشتری مذکور۔ وہی لائنیں جو انہوں نے کی ہوئی تھی، میں ان لائنوں پہ نہیں آنا چاہتا، میں اس میں صرف جو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں آنریبل کورٹ کو وہ ہے اس سے 2 لائنیں چھوڑ کے باٹم سے 4th لائن ہے 5th لائن ہے، وہ ہے کہ پلاٹ مبیع۔ آنریبل کورٹ اگر اسے انڈر لائن یا نوٹ فرما لیں تو میرے لیے اسسٹنس میں بڑی آسانی ہوگی کہ پلاٹ مبیع بالا اگر کسی بھی حکم قانونی یا واقعاتی کے باعث یا کسی بارہائے وغیرہ کی وجہ سے بصورت دعویٰ دار دیگر جزون یا کلن قبضہ مشتری مذکورہ سے نکل جاوے یا بے نامہ حضا کلدم ہو جاوے تو مظہر بائے کی ذات اور خاص جائیداد منقولہ و غیر منقولہ ہر قسم واپسی سالم زر ثمن کا دگنا ہوگی۔ میرے سارے کیس کا جو نچوڑ ہے، میری بون آف کنٹینشن ہے، یا یہاں پہ میرا جتنا لوکس اسٹینڈائی ہے، میرا پرائما فشائی کیس ہے، وہ اسی ایک لائن سے ایک جملے سے یہ بن جاتا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہوا ہے ایڈمٹ کیا، اور یہ ڈاکومنٹ کسی جگہ ڈینائڈ نہیں ہے۔ اس ڈاکومنٹ کو انہوں نے جواب دعوے میں بھی کیا ہے، اس لیے ایگزیبٹ P1 ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے، اور رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو پریزمپشن آف ٹروتھ ادروائز بھی حاصل ہوتی ہے، ایڈمیشن نہ بھی ہوتا تو۔ اس کے بعد انہوں نے جو اس میں دیگر ڈاکومنٹ ہیں، میں نے اس کے ساتھ جو ایگزیبٹ P4 کے طور پہ میں نے P3، اس میں ایگزیبٹ P3 ہے ایک ڈاکومنٹ جو میری فی ریسیپٹ ہے۔ اب فی ریسیپٹ میں نے فی ریسیپٹ پیش کی، پروڈیوس کی، اس کے بعد میرے اوپر جرا ہوئی اور میری جرا پہ اس ریسیپٹ پہ کسی قسم کا کوئی آبجیکشن یا سوال نہیں آیا، اور جس پہ کراس نہیں کیا جاتا جس پورشن پہ، وہ پورشن ایڈمیٹڈ ڈکلیئر ہوتا ہے۔ ایگزیبٹ P2 اس میں ہے وہ دعویٰ کہ ایگزیبٹ P2 وہ دعویٰ ہے جو میں نے 2000 اب اس میں اس کے ساتھ ہی جو ایک ایگزیبٹ میں ایک ڈاکومنٹ آنریبل کورٹ میں پیش کر دیتا ہوں جو کہ ایگزیبٹ P4 ہے۔ اس میں کیا ایک منٹ چھوڑ جی، یہ ایک سمن ہے